بہنوئی سے پردہ کیا ضروری ہے؟ بہنوئی سے پردے کا کیا حکم ہے؟ فاطمہ مسعود کشمیر سے۔ جناب بہنوئی سے پردہ لازم ہے۔ دیور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحمو موت، دیور موت ہے۔ موت کا مطلب کیا؟ اس پہ پردہ کرو، اس سے سختی سے پردہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریبی رشتہ ہے نا، تو قریبی رشتوں سے انسان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بہنوئی بھی نامحرم ہے، اس کے سامنے سالی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بے محابہ ہو کے، بے تکلف ہو کے گپے مارنے کی اس اجازت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے، کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا ریزرو ہو کے بات کرے اس سے۔ تو یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل بے پردگی کا ماحول ہے، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، قرآن کی صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس سے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں۔ مونچھیں قینچی سے کاٹیں یا مشین سے؟ کیا مونچھوں کو 0 نمبر مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹنا ہی سنت ہے؟ بلال صدیقی یا ہلال، بلال لکھا ہوا ہے، ہاں بلال صدیقی میرٹھ سے، میرٹھ ہے۔ جناب مونچھوں کو کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں، مشین سے بھی 0 نمبر والی، کیونکہ کٹنا کیا حدیث میں قص کا حکم ہے، کاٹو، اور احفا کا حکم ہے۔ احفا کہتے ہیں کاٹنے میں مبالغہ کرو، خوب اچھی طرح کاٹو۔ تو جو 0 نمبر مشین ہے اس سے زیادہ اچھی طرح کٹ جاتی ہے، تو کینچی ہو یا مشین ہو ایک ہی بات ہے۔ ہاں بلیڈ سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے بلیڈ کے ذریعے اس طرح پھیر دینا، مونڈنا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مشین سے یا کینچی سے مونچھوں کو چھوٹا کیا جائے۔ تہجد پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ واہ واہ واہ! کیا تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلمہ بی بی دبئی سے۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، کیا کریں۔ اگر آپ نے تہجد خوب لمبی پڑھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خوب لمبی تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے، مختصر سا آرام کرتے، اس کے بعد پھر آپ فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے تہجد لمبی پڑھی ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو آپ صبح صادق کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی، تھوڑی دیر آرام کریں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق میں ٹائم باقی ہے تو آپ پہلے سو جائیں، 2 سنت پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ 2 فرض بھی پڑھ لیں، تو سب طرح سے جائز ہے، آپ سو بھی سکتی ہیں۔ اور سونا اس لیے بہتر ہے کہ تاکہ فجر کی نماز پھر آپ فریش طریقے، یعنی فریش ہو کے پڑھ لیں، کیونکہ فرض نماز ہے نا، تو اس میں آپ کا ذہن فریش ہونا چاہیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا، یہ جو آج کل رواج ہے کہ فوتگی کے وقت دفن وغیرہ کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں تو کوئی رشتہ دار ان کا اور ان کے گھر والوں کا اور ان کے ساتھ اوروں کا کھانا کرتے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، کیا وہ کھانا سب کے لیے جائز ہے؟ عطا محمد سوہو سکھر سے۔ دیکھیں میت کا جو اصل گھر ہے نا، وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، کھانا پینا شریعت میں خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو آج کل میت جس گھر میں ہو وہاں ایک دیگیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں، دے دنا دن ڈھکن ہٹ رہے ہیں دیگوں سے، اور ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ دوپہر چیخ و پکار لگی ہوئی تھی، رونا دھونا، شام کو دیگوں پہ دیگیں چل رہی ہیں۔ تو یہ مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ میت کے کچھ رشتہ دار بہت دور سے آئے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں گے تو 2-4 مزید جنازے اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی یہ بھگت چکا ہوں۔ ہمارے ایک ریلیٹو بہت دور تھے، ہم جب گئے ان کی میت میں تو دفنانے کے لیے بھی گئے تو بھوک سے نا پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھی، پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، کوئی قریب میں کھانے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو بہتر تو یہ کہ سب ادھر ادھر ہوٹلوں پہ جا کے کھا لیں، کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو وہاں کسی نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، تو دل سے دعائیں نکلی، بھائی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے کھانے کا انتظام کیا۔ تو جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے اب گھر جا کے دور کھانا کھانا، اپنے گھر پہنچ کے یہ مشکل ہوتا ہے، تو ان کے اکرام میں، ان کی بھوک مٹانے کے لیے اڑوس پڑوس میں کوئی ریلیٹیو میں اگر کوئی کھانے کا انتظام کر دے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کو میت کا کھانا نہیں کہیں گے، یہ میت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ابھی کھانا اویلیبل ہے نہیں۔ لیکن اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس کھانے میں شرکت نہ کریں، وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر میں جائیں، تمیز سے گھر جا کے کھائیں۔ وہ تو میت کے اہل خانہ کو تو کھلایا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو 3 دن تک اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے، ان کو غم میں بیچارے، وہ کہاں کھانے پینے کی طرف توجہ جائے گی۔
تو پڑوسیوں کو، ریلیٹیوز کو چاہیے کہ میت کے اہل خانہ کے کھانے کا وہ انتظام کریں. تو اسی ضمن میں جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کھانا پکوا لیں کہ وہ بھی کھا لیں. تو ظاہر اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میت کے گھر والے کھائیں اور اس پلیٹ میں باقی سارے ادھر بیٹھ کے منہ دیکھیں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھا لیں گے اس بہانے. لیکن جو اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار جن کے گھر قریب ہیں، ان کو چاہیے اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر جا کے کھائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بہت ہی کوئی خوشبودار مرغن غذاؤں کا انتظام نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا وی آئی پی کھانا منگواتے ہیں کہ کسی سیٹھ کے ولیمے میں بھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہوتا. تو میت کا تو گھر خوشی کا گھر نہیں ہے، تو وہ کھانا جو آرام سے نارمل روٹین کا کھانا ہے وہ منگوانا چاہیے. تو اس لیے ان دو باتوں کا اگر خیال کیا جائے تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ کھانا جائز نہیں ہے.